السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز کی دنیا۔ فرینڈز، ہم اپنے ناول یقین محبت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ دنین کو پورا دن روم سے نکلتا نہ دیکھ وہ اس سے رشتے میں بڑی ہونے کی حیثیت سے یونیورسٹی سے فریش ہو کر آدھے گھنٹے بعد اس کے روم میں چلی آئی تھی۔ ہلکا سا نوک کرتے وہ داخل ہوئی تھی۔ دنین، ریحا نے اسے پکارا تھا۔ یک بستہ روم اندھیرے میں ڈوبا سا تھا۔ خود وہ بیڈ پر کمفرٹ میں پڑی تھی۔ کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ سائیڈ لیمپ آن کر گئی تھی۔ بس سر میں درد ہے، وہ بازو آنکھوں پہ رکھے ہی بولی تھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ وہ نرم طبیعت کے باعث اس کے پاس تھی۔ ثانیہ، جو فی الحال اس سے ناراض تھی، گھر کی فرد ہونے کی حیثیت سے وہ اپنی ساس کی وجہ سے بھی اس سے بے اعتنائی نہیں برت رہی تھی۔ نہیں ریحا بھابی، ایسی سچویشن میں بالکل دل نہیں چاہ رہا، اوپر سے آنٹی کی ناراضگی۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہو جائیں گی، وہ تھوڑا ٹائم دو۔ بڑی ماما زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتی، میں تمہارے لیے روم میں ہی کھانا بھیجتی ہوں، کھا لینا۔ وہ اٹھتی بولی تھی۔ نہیں، آپ ایک کپ کافی کے ساتھ کوئی پین کلر بھیج سکتی ہیں؟ پین کلر؟ مگر کچھ کھا تو لو۔ وہ تشویش زدہ ہوئی تھی۔ اب وہ کیسے بتاتی؟ وہ روم میں پڑی اسنیکس کھا کر اچھا خاصا پیٹ بھر چکی تھی۔ نہیں، بس کافی کے ساتھ ٹیبلٹ لوں گی، وہ ماتھا مسلتے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے چلی گئی۔ مائی فٹ، مجھ سے نہیں کسی کے نخرے دیکھے جاتے۔ وہ سر دوبارہ تکیے پر پٹک چکی تھی۔ چند لمحوں بعد اس کے روم میں داخل ہوئی تھی، جہاں وہ بستر پر لیٹی تھی۔ ناشتہ کرنے کیوں نہیں آئے تم صبح، اور اب دوپہر بھی نہیں تم باہر آئی؟ ریحا کی جگہ ثانیہ کی آواز سنتے وہ لیٹے لیٹے آبرو چکا چکی تھی۔ کچھ ٹائم تک ملازمہ ٹرے لے کر ثانیہ کے پیچھے ہی دنین کے روم میں آ گئی تھی۔ اب لاپرواہی نہیں برتو، تمہارے ساتھ ایک جان عزیز جڑی ہے۔ وہ کندھے پر بکھرے بال باندھتے اس کی بات سے اٹھ بیٹھی تھی۔ پورا دن وہ روم سے اکڑتے نکلی ہی نہ تھی، نہ ہی منانے کی کوئی کوشش کی تھی۔ آنٹی، شکر ہے آپ کو میری بھی فکر ہے، ورنہ مجھے تو لگا تھا آپ کی صرف ایک ہی بہو ہے۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ اپنی اہمیت کم سی لگی۔ ایسی بات نہیں ہے، تم دونوں برابر ہو میرے لیے، میں نے کبھی فرق نہیں کیا تم میں اور ریحا میں۔ چلو منہ ہاتھ دھو کر آؤ اور کھانا کھاؤ۔ وہ اسپاٹ ہی بولی تھی، نہ زیادہ نرم لہجہ تھا نہ ہی سخت۔ وہ سر ہلاتے اٹھی تھی۔ تب تک ریحا نے ملازمہ کے ہاتھ کافی اور پین کلر بھی بھیج دی تھی۔ ثانیہ میڈیسن اور کافی کا کپ دیکھتے، واش روم کا بند دروازہ دیکھتے غصہ کرتی رہ گئی تھی۔ وہ نم چہرے سے باہر آئی تو بول اٹھی تھی، یہ کیا ہے؟ تم خالی پیٹ کافی کے ساتھ یہ میڈیسن لے رہی ہو؟ تمہیں اندازہ نہیں ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر ساری میڈیسن تمہارے لیے نقصان دہ ہیں؟ ثانیہ نے مٹھی میں تھامی میڈیسن سامنے لہرائی تھی۔ کیا یہ نقصان دہ ہے؟ لیکن مجھے ہرگز نہیں اندازہ تھا یہ ریحا بھابی نے بھیجی ہے۔ پتہ نہیں، ان سے ہی پوچھے، پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں آپ لوگ۔ اب وہ ملبہ اس پر ڈال چکی تھی۔ ریحا نے بھیجی؟ وہ لمحہ بھر کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ جی ریحا بھابی نے بھیجی، مجھ سے پوچھنے آئی تھی اور کافی کے ساتھ یہ بھیج دی۔ وہ اس لمحے حیرت کا بھرپور اظہار کر رہی تھی۔ بڑی ماما آپ یہاں ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ دنین کے روم سے نکلتا دیکھ فوری بولی تھی، ریحا میری بات سنو، دنین کو ٹیبلٹ تم نے بھیجی تھی؟ وہ دروازے کی نوب سے ہاتھ ہٹاتے سیدھی ہوتی اب اس سے مخاطب تھی۔ جی، پر کیوں؟ وہ نہ سمجھی کی عالم میں بولی تھی۔ تمہیں اندازہ ہونا چاہیے وہ نقصان دہ اس حالت میں، اس کے لیے تمہیں احتیاط کرنی چاہیے تھی ریحا، وہ ہمیں لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ثانیہ نے افسوس زدہ لہجہ اپنایا تھا، لیکن بڑی ماما مجھے واقعی نہیں پتہ تھا، ورنہ میں نہیں بھیجتی۔ اس نے ہی کہا تھا، وہ بتا دیتی تو۔ واو، آپ کی بریسلٹ کتنی پیاری ہے۔ وہ روم سے فریش سی نکلتے فوری بات بدل گئی۔ ثانیہ دونوں کو مصروف دیکھتے چلی گئی، جبکہ دنین گہرا سانس بھرتے شکر کر گئی تھی۔ تیزی سے اس کی کلائی میں چمکتی بریسلٹ کے ٹسلز کو چھو رہی تھی۔ وہ حیران کن ہوئی تھی۔ میں ٹرائی کروں کیا؟ وہ بس بات بدلنے پر دیکھتی رہ گئی تھی۔ آئی ول ٹرائی، میری کلائی میں پہن کے دیکھو۔ اس کے ہاتھ پیچھے کرنے سے پہلے کھولتے وہ اپنی کلائی میں ڈال چکی تھی کہ اس لمحے غصہ سا آیا تھا۔ یہاں اچھا لگ رہا ہے نا زیادہ میرے ہاتھ میں؟ وہ اپنی سفید کلائی اس کی گندمی رگت کی بازو کے ساتھ لہراتے بولی کہ اس کا کلیجہ اس لمحے تنزیہ سا لگا تھا۔
یہ مجھے واپس کرے دنین۔ وہ اس کے ہاتھ سے خود ہی نکالتے اپنی کلائی میں دوبارہ پہن چکی تھی۔ کچھ زیادہ گولڈ آپ کی کلائی میں نہیں چمک رہا ہے؟ بائی دا وے میں یہ رکھنے والی نہیں تھی ریحا بھابی، اتنی بے اعتباری۔ صرف ٹرائی کرنا تھا۔ ریحا لب و لہجے پر حیران تھی جو نظر انداز کیے چلی گئی تھی۔ لیپ ٹاپ کی سکرین سے پھوٹتی روشنی اس کے نقش نمایاں کر رہی تھی۔ ایک گہری نظر ڈالتے اسے دیکھا تھا۔ سفید ٹی شرٹ اور بلیو ٹراؤزر میں اس کی نظریں اس کی بھوری بڑی شیپ پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ ہم وہ لیپ ٹاپ پر بیزی تھا جب وہ اس کے گھٹنے پر سر رکھے تھی۔ یہ آپ کے ہاتھ میں زیادہ اچھی لگ رہی نا؟ وہ بریسلٹ کی ہک کھولتے اس کی مضبوط کلائی میں ڈال گئی تھی۔ کی پیڈ پر چلتا ہاتھ تھما تھا جب اپنا ایک ہاتھ اس کی گرفت میں اپنی کلائی پر تھا جس میں وہ اپنا پہنایا بریسلٹ ڈالے اس کے کناروں سے لٹکتے باریک نگوں والے ٹسلز پر انگلی پھیر رہی تھی۔ نظریں مرکوز کرنے پر پتہ چلا وہ خود کی رنگت کا موازنہ کر رہی تھی۔ تم کب سے کلر کمپلیکس ہو گئی؟ مجھے یہی اچھا لگتا ہے۔ اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کرتے اس کی کلائی میں ڈالتے لب رکھ گیا تاکہ اس کے لمس پر اس کے ٹسلز ہلے سے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا فوری نظریں جھکا گئی تھی۔ باقی صبح پڑھ لینا۔ اپنا لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے اس کی بک ہاتھ سے لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ مجھے چھوڑے، میرے ابھی 2 ٹاپک ریوائز کرنے والے ہیں، آپ سو جائیں، میں کاؤچ پر چلی جاتی ہوں تاکہ آپ ڈسٹرب نہ ہوں۔ جانتی تھی اسے لائٹ میں نیند نہیں آتی تھی۔ اس کے حصار سے نکلتے کہ اس کی لمبی چھٹیاں مٹھی میں تھامے خود پر جھکا گیا تھا۔ اپنے کام دن تک محدود رکھو، رات میری ہوتی ہے۔ اس کا بوجھل سا لہجہ اس کی سرایت کرتی انگلیاں اپنے چٹیا کے بل کھولتے محسوس ہوئے تھے۔ یہ اصلی ہیں؟ اس کو خود پر جھکائے اس کے بالوں سے آتی شیمپو کی بھینی سی خوشبو خود میں اتارتے وہ مبہم سا مسکرایا تھا۔ نہیں، کرائے پر منگوائی ہے۔ حد ہے، آپ کو ابھی بھی یقین نہیں؟ مجھے لگتا ہے اب یہ آپ کی نظر لگنے سے زیادہ عرصہ میرے سر پر نہیں رہیں گے۔ وہ منہ بگاڑتے بولی تھی۔ نہیں لگتی انہیں میری محبت بری نظر۔ لیمپ آف کیے اس کے گرد حصار کھینچتے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ آفٹر 1 month وہ کچن میں کھڑی مصروف تھی۔ ایسا کرو، سلاد تم بنا لو، رائتا میں بنا لیتی ہوں، وہ ملازمہ سے بولی تھی۔ شام گہری سی ہو رہی تھی، آنچ تیز تھی۔ وہ چولہے کے قریب کھڑی بے نیازی سی مصروف تھی کہ اس کے آنے سے پہلے وہ سارے کام ختم کرنا چاہتی تھی۔ اپنی طبیعت میں کل دن سے ہی شدید بوجھل پن سا محسوس ہوتے بھی وہ نظر انداز کیے تھی۔ 20 قدموں کی چاپ سے وہ پلٹی تھی۔ آپ کو ماسی بننے کا بہت شوق ہے؟ وہ کاؤنٹر کے قریب کھڑی ہوتے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھاتے بولی تھی۔ گھر کے کام کرنے سے کوئی ماسی نہیں بنتا، وہ باور گراتے سلاد کی چیزیں کٹر بورڈ پر کترتے بولی تھی۔ دنین کندھے اچکا گئی تھی۔ وہ تو جو تھوڑا بہت ہل کے کام کرتی تھی اب وہ بھی اپنی حالت کے بہانے سے نہ کرنے کے برابر تھا۔ ویسے بھی کام کون سا اتنے تھے کچن کے کاموں کے علاوہ؟ دنین کی نظر اچانک چولہے کے نزدیک پڑی تھی۔ وہ لب پھیلائے لب واہ کرتی جب اس کو دیکھا تھا۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ اندازہ نہیں ہو پایا۔ کمر پر گرم حدت محسوس کرتے وہ نامحسوس انداز میں پلٹتی جب وہ بھی چلائی تھی، ریحا آپ کے دوپٹے کو آگ لگ گئی ہے۔ وہ دور سے بولتے ہی اسے مزید ڈرا گئی تھی۔ کمر سے نکلتی ملی جلی چیخوں سے تیزی سے وہ کچن کی جانب آیا تھا جہاں وہ آگ کی لپیٹ میں لپٹا دوپٹہ خود سے علیحدہ کرنے کی تگ و دود میں خوف زدہ تھی، جبکہ باقی ملازمہ اور دنین دور سے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی سعی میں تھی۔ وہ پہلے تو دیکھتا رہ گیا۔ ری اتارو دوپٹہ، پاگل لڑکی، جلدی اتارو اسے، اذہان نے دیکھتے کہا جو ویسے ہی آگ بجھانے کی سعی میں آنسو لیے نفی کر رہی تھی۔ اس کی بچکانی حرکت پر وہ دوپٹے پر پھیلتی آگ دیکھتا رہ گیا۔ اگلے لمحے اس نے کھینچ کر دوپٹہ دور اچھالتے پھینکا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ بولتے نظریں چراتے فوری سے باہر چلا گیا تھا جہاں دروازے پر سخت نظروں کا سامنا ہوتے دنین بھی دیکھتی رہ گئی تھی جب پیچھے اسے کھڑا پایا تھا۔ اس کے دوپٹے پر آگ لگ گئی تھی۔ وہ اس کی نظروں کا تاثر دیکھتے صفائی دے بیٹھا تھا جو شاید ابھی آیا تھا۔ لاؤنج میں پڑے کاؤچ پر ہی اس کا کوٹ اور لیپ ٹاپ بیگ سے وہ اندازہ لگا چکا تھا۔ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اس کی دھاڑ پر وہ سہتے سرخ آنکھوں سے آدھ جلا دوپٹہ زمین پر پڑا ابھی بھی معاف ہوتے ذہن سے دیکھ رہی تھی۔ ہان آنسو تیزی سے اس کو سامنے دیکھتے آنکھوں کے کناروں سے آزاد ہوئے۔ وہ ناقابل فہم
تاثرات دیکھتے سوچ کے ہی کانپ اٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ ثانیہ کچن میں آتی آوازوں سے آئی تھی۔ وہ الجھی بکھری چٹیا اور دوپٹے کے بغیر کھڑی حادثاتی کیفیت میں تھی جب وہ فوری اسے کسی کی پرواہ کیے بغیر سینے سے لگا گیا تھا۔ ریحا کو لہجے سمیت اس کی پکڑ میں بھی سختی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ہاتھ پر جلن سے کرا اٹھی تھی جو شاید خود سے آگ بجھانے کی صحیح میں سرخ سا ہو گیا تھا۔ یہ سارے کام کیا تمہارے ذمہ ہیں؟ آئندہ مجھے تم کچن میں نظر نہیں آؤ۔ وہ تیز آواز میں بولتے اس کے بازو تھامتے لے گیا تھا۔ دنین کیسے لگی تھی آگ؟ ثانیہ خود پریشان ہو گئی تھی اس کا آدھے سے زیادہ جلا دوپٹہ زمین پر دیکھتے۔ اچانک لگی آنٹی، پتہ نہیں چلا، شکر ہے ذہان آ گیا تھا، پر توبہ آپ کے بیٹے کا ریئیکشن۔ وہ سوچ سکی تھی اس کا غصے بھرا چہرہ اور چبھتی نظریں دیکھتے پتہ نہیں کیوں اس کی کیفیت میں ڈر سی گئی تھی جو کبڑ میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ آنسو گال نم کرتے جا رہے تھے۔ غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ آئی پرومس دوپٹہ نہیں اتار رہی تھی میں۔ اس کی بات اور سسکیاں محسوس کرتے وہ تعصب سے پلٹا تھا۔ وہ کیا سمجھ رہی تھی؟ سیریسلی؟ وہ آئنٹمنٹ بیڈ پر اچھالتے نرم پڑا تھا۔ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو ریحا؟ کب لاپرواہی والی حرکتیں کرنا چھوڑو گی میری جان؟ وہ ماتھا مسلتے 2 منٹ پہلے کا واقعہ سوچتے خوفزدہ تھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ کب لاپرواہی والی حرکتیں کرنا؟ پریشانی میں جھکتے وہ فوری ہاتھ کے علاوہ اس کی گردن کے بعد اس کے کندھے سے شرٹ ہٹا کے دیکھتا وہ نامحسوس انداز میں پیچھے کھسکی تھی۔ جیسے میں نے جان بوجھ کر کیا تھا نا، زہر لگ رہے ہیں مجھے۔ وہ مزید تیزی سے روتے بولی تھی۔ مطلب کوئی قدر ہی نہیں اس کی؟ ہاں تم نے تو ٹیسٹ کیا ہے نا؟ زہر تیز طنز کرتے اس کو خود سے فاصلے پر جاتے اس کی نم آنکھیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ لا تعداد بار اس پر نظریں ڈالتے وہ روانی میں بول تو گئی تھی۔ ہان نے نظریں اس کی جانب کی تھی کہ لب نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی شکل دیکھتے مسکراہٹ میں ڈل گئے تھے۔ وہ اجل ہوتی بات سمجھتے سرخ ہوتے نظریں جھکا گئی تھی۔ پھر سے کراؤں؟ وہ ہاتھ تھامتے گہری نظروں سے اس کو دیکھتے بولا تھا جب اس کی اچانک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت سرخ سی دیکھتے وہ جھکتے لب رکھ گیا تھا۔ یہ ہی ہوتا ہے نا دھیان نہ دینے سے؟ وہ آئنٹمنٹ لگاتے طنز بھی کر رہا تھا۔ وہ بس دیکھتی رہ گئی تھی اس شخص کو۔ کل صبح پھر ناشتہ بنائیں گے؟ وہ ٹیوب رکھتے اس کی بات پر پلٹا تھا۔ تم بس پاس رہنا، ناشتہ میں بنا لوں گا، میں ہیلپ بھی نہیں کروں گی۔ وہ سر مسلتے عجیب ہوتی طبیعت محسوس کرتے اسے بولتے اسی پوزیشن میں لیٹ گئی تھی۔ وہ واش روم سے واپس آیا، اس کو دیکھا تو وہ آڑی ترچھی پڑی تھی۔ وہ ڈریسر کے سامنے کھڑا یہی سمجھا تھا جاگ رہی ہے۔ اس کی بے حس حرکت وجود کے دیکھتے بال بناتے وہ اس تک آیا تھا۔ ریحا اس کو پکارتے اس کے نزدیک بیٹھے وہ فکر مند ہوا تھا۔ اسے اتنی جلدی بیڈ سے ٹانگیں نیچے ہی لٹکائی اسی کیفیت میں سوتے دیکھ۔ کچھ کھانا نہیں تھا کیا پاگل؟ ویسے ہی سو گئی؟ گھڑی دیکھی جہاں 7 بجنے میں ابھی بھی ٹائم باقی تھا۔ اسے سیدھا کرتے بازو میں بھرتے صحیح سے بستر پر لٹاتے وہ بڑبڑایا تھا خود کو کتنا نقصان پہنچا لیتی ہے۔ ہاتھ کی پشت سرخ دیکھتے اس کی کلائی سے بریسلٹ نکالتے سائڈ ڈرا میں رکھا تھا جو اب اسے مزید تکلیف نہ دے۔ خود روم سے باہر قدم بڑھائے تھے۔ صبح اٹھتے وہ اسے لیتے کچن میں آئی تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی شاید سو رہے تھے۔ وہ اکثر جلدی جاتا جس کی وجہ سے وہ بھی جلدی اٹھتی۔ شروع میں تو شدید کوفت تھی پر اب اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ کاؤنٹر پر مزے سے بیٹھے ٹانگیں ہلاتے وہ آرڈر دے رہی تھی، مجھے پہلے جوس بنا کر دیں۔ کیسے؟ وہ عجیب تاثر دے گیا تھا کہ وہ حیران ہوگی۔ کیسے مطلب؟ ایک عدد جوسر لیں، سوئچ لگائیں، اس میں یہ کٹے ہوئے مینگوز اور دودھ ڈالیں۔ وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس نے ویسے ہی کیا تھا خود وہ شوگر پوٹ اسے تھماتی۔ واٹ دی ہیل؟ اس کی بھاری جھنجھلاتی آواز سے ریحا نے اس جانب دیکھا۔ وہ فلک شگاف کہا تھا جو ڈھکن بند کیے بغیر جو جوسر کا بٹن آن کر گیا تھا۔ اوہ میرے ہیرو، نہیں میرا مطلب زیرو۔ ایسے کرتے ہیں ڈھکن کسی نے ہوائی مخلوق نے لگانا تھا کیا؟ وہ کاؤنٹر سے اترتے اس تک آئی تھی جو چہرے اور شرٹ تک دودھ میں نہا گیا تھا اور ہنسی اس لمحے اتنی آ رہی تھی جیسا وہ بمشکل گلا گھونٹے تھی۔ ہنسنا بند کرو، وہ وارن کرتے کاؤنٹر سے چیزیں صاف کرتے بولا تھا۔
میں ناشتہ بناؤں گا، تم بس میرے پاس رہنا۔ بچہ دودھ سے چیزیں سمیٹنے کے بعد اس نے شیک کرتے رات کی بات پر جتایا تھا۔ تمہیں ابھی میں بتاتا ہوں۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتے شرٹ صاف کیے سنک سے وہ اس کے قریب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ نوحان وہ ناسمجھی سے دور ہوئی تھی۔ یس حان کی جان، پھرتی سے کمر سے کھینچتے وہ مسکراہٹ دبائی سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ کچن ہے یہ، شرم کریں۔ اس کے ٹوٹتی آواز پر وہ جھکتے اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا۔ وہ لمحے میں گلنار ہوتا گال جھکا گئی۔ ہو کیئر بولتی بند ہو گئی، ابھی دیکھنا مزید ہوگی۔ اس کی ناک ہونٹوں سے چومتے وہ مزید ہونٹوں پر جھکتے کچھ کرتا کہ وہ فوری سے ہاتھ رکھ گئی تھی۔ فوکس آن یور ورک، ہری اپ، ورنہ میں اپنے شوہر کو شکایت لگا دوں گی۔ نیا کوک بڑا ہی فلرٹی قسم کا ہے۔ فریج سے انڈا اس کے ہاتھ میں تپاتے وہ اکڑتے پرے سی ہوئی تھی۔ تمہارے شوہر کو کہوں گا تم مجھے خود کی جانب راغب کرنے کو ادائیں دکھاتے مجبور کرتی ہو۔ وہ چمچ اور باؤل پکڑتے بولا، میں نے کون سی ادائیں دکھائیں؟ ریحا کی بری آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ یہ جو اپنی بری آنکھیں چھوٹی بڑی کرتی ہو نا، شکلیں بگاڑتی ہو، اپنے ناک کے لشکارے مارتے نگ سے کہو ذرا تمیز کے دائرے میں رہے۔ نہیں مطلب یہ سب کیا ہے؟ مجھ پر لائن ہی تم مارنے کے لیے کر رہی ہو نا مسز حان؟ شاباش، مان جاؤ اب۔ ایسے حالات پیدا کرتے تمہارا بالکل جائز نہیں اور میرا بہکنا لازم ہے۔ وہ ساری خصوصیات گنوا چکا تھا۔ شرم کریں، کسی کی بیوی کے بارے میں ایسے فضول جھوٹے تبصرے کس نے آپ کو بالکل شیوا نہیں دیتے مسٹر 2 نمبر شیف؟ وہ تو دنگ رہ گئی تھی۔ آئی کانٹ۔ دوسرا انڈا توڑا نہیں تھا، ہاتھ میں تھا۔ ایسے اتنی زور سے چمچ سے توڑیں گے تو ایسا ہی ہوگا، رہنے دیں، آپ سے نہ ہو پائے گا، مان جائیں اب۔ شاباش۔ وہ کاؤنٹر سے ٹیک ہٹاتے اس کے قریب آتے بولی تھی، ریک کے قریب پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو لیتے۔ اب اس کا ہاتھ صاف کیا تھا جو ٹی شرٹ اور جینس پر ایپرن پہنے ماتھے پر بکھرے بالوں سے اس کے دل میں اترتے پاگل کر رہا تھا۔ بیبی یو ویٹ اینڈ واچ، میں کر لوں گا۔ وہ اکڑتے تیسرا انڈا بھی تھام چکا تھا۔ آخری بار مانی کہاں سیکھی تھی؟ یا خدا میری نظر نہ لگ جائے میرے بندے کو۔ وہ مسلسل اس کو دیکھتے اب زیر لب کچھ پڑھتے پھونک مار رہی تھی جو اب انڈا صحیح سے توڑتے فرائی پین میں ڈال چکا تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگایا تھا، میں جلدی سے جاتا تو اسے بھی اس کے ساتھ جلدی ناشتہ کرنا پڑتا تھا۔ آج کل ویسے بھی آف چل رہی تھی اور 1 ماہ بعد فائنل کے بعد ویسے بھی ہمیشہ کے لیے آف ہی تھی۔ یہ سوچتے کہ پڑھائی سے جان چھوٹ رہی ہے، دل چاہتا تھا خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایک گھنٹے بعد سارا کچن گندا کرنے کے بعد 3 انڈے ضائع کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ کا ناشتہ نصیب ہوا، لہٰذا اپنے شوہر سے بول کر میں یہ فارغ سا فضول کوک چینج کر رہی ہوں۔ وہ جوس گلاس میں ڈالتے اسے دیتے بولی تھی، یہ فضول کوک تم پر پوری طرح فدا ہے، اب ہاتھ دکھاؤ مجھے۔ اس کے ہاتھ کو تھامتے چیئر پر اپنے مقابل بٹھا گیا تھا۔ آئنٹمنٹ لگا لینا اور پانی والا کوئی کام نہیں کرنا۔ ہاتھ کی پشت دیکھی جہاں اب سرخ لکیریں چھالوں میں بدل گئی تھی۔ وہ لب رکھ کر گیا تھا۔ وہ مسکرا اٹھی تھی، چلو اب ناشتہ کرو۔ پلیٹ اس کی جانب کھسکائی تھی، مجھے نہیں کرنا، میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا۔ اس کا موڈ یکدم معاملیٹ دیکھ بدل سا گیا تھا۔ الجھن سی محسوس ہوئی تھی، رات میں بھی نہیں کھایا تھوڑا سا چلو۔ وہ اب زبردستی کر رہا تھا، میں نے شیک پی لیا ہے، ناشتہ کرنے کو ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا، پلیز ایسے مجھے تنگ نہ کیا کریں، پھر مجھے بالکل بھی آپ اچھے نہیں لگتے۔ وہ الجھن سی محسوس کرتے پرے کرتے صاف گوئی کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ دور سے کسی کی نظریں اس پر مرکوز تھیں جو اس طرح دیکھتے رہ گئی تھی۔ اتنے نخرے کبھی میرے نہیں اٹھائے تم نے، میرے اٹھائے؟ ساری فیملی ٹیپیکل فیملی ہے یہ، نہیں کرو وہ نہیں کرو، ایسے نہیں بیٹھو ویسے نہیں کرو، یہ نقصان دہ ہے، یہ نہیں کھاؤ، حد ہے۔ مجھے حیرت ہے اتنی انٹرفیرنس کرتے ہیں یہ لوگ۔ وہ شاید کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ میری فیملی تمہیں ٹیپیکل فیملی لگ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ تھامتے لاؤنج سے کمرے میں لاتے وہ سامنے آیا، غصہ اس کی آنکھوں میں واضح تھا، دنین سٹپٹائی سی تھی۔ اگر تمہاری بھلائی کے لیے میری ماں یا کوئی اور تمہیں کچھ کہے تو وہ ٹیپیکل ہے۔ وہ اس کو کندھے سے جھنجھوڑتے بولا تھا،
تم بتا دو مجھے، تم سے بھی مجھے کیا نصیب ہوا ہے ذہان، بتا دو مجھے۔ پہلے تم مجھے ڈچ کر چکے ہو، اوپر سے تم مجھے اس دن کسی کے حوالے۔ شٹ اپ دنین، بات ختم ہو گئی ہے، وہ طنز و طعنہ نہیں دو مجھے، بہتر ہے۔ وہ دانیال کی موت پر حیران تھا۔ کیسا شخص تھا، اپنی زندگی بے مقصد کر گزارتے چلا گیا تھا۔ اس لمحے شدت سے احساس ہوا تھا زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آج سانس ہے تو کل نہیں۔ بات بدل نہیں سکتے تم؟ وہ جانے کیوں بات بڑھانا چاہتی تھی۔ اور ریلی تم کیا کر لیتی مس دنین؟ اگر میں تمہیں نہ اپناتا، بولو کیا کر لیتی تم بتاؤ؟ لیکن تمہیں اپنا یا دنین، شاید ضمیر مردہ ہی تھا، لیکن تم پر کوئی اثر نہیں۔ اگر میں چاہتا ہوں ہماری زندگی آسان ہو تو ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہو میرا؟ اگر پرسکون زندگی ہماری، لیکن اس کے لیے کمپیریزن اور خود کے زون سے تو کم از کم باہر آؤ۔ وہ شدید سخت تیور لینے کے بعد اب نرمی سے بولا تھا، لیکن دنین کو کون سمجھاتا جو اپنے حسد میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی گنوا رہی تھی۔ اسے سوشل اکاؤنٹ پر چلتا آرٹیکل پڑھتے وہ سن ضرور رہی تھی۔ مسٹ ریڈ دس، آئی جسٹ کاپی اینڈ پیسٹ لٹرلی۔ یہ آرٹیکل پڑھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور میں پڑھنے تک روتی رہی تھی۔ Kitten repaired by a 15-year-old boy. This kitten was brought by a family in Lahore. Their son is 15-year-old. This boy, along with other boys, his cousins and friends, have been raping her since a week and damaged her organs to the point that she gave up last night. She could not walk, she could not eat, she could not sit, she never slept due to the pain of trauma. When she was taken to the vet, took out lots of blood and lots of shoppers that were used by those boys for raping the kitten. Sperm and blood kept on leaking from her holes. She was raped so much that her 2 holes turned into 1. The vet also confirmed of whatever had happened to the kitchen, but refused to write it on the paper as he did not want to get involved in any of this. The girl who had been monitoring these kids always kept an eye in kitten and saw that she was in trouble condition. She often offered help for taking in the cat, but they refused. When they damaged her completely, they gave the kitten to her after she insted it again. The girl literally prayed for the kitten to be taken by God because she could not see her mercy and pain. The kitten is born and surely speaking to God up there about whatever happened to her in the cruel world. This is Pakistan, and there are Pakistani men. Men are choosing animals for rape now after women and minors. Who will get justice for this hand-sanitized little kitten when our women and children are not given justice after rape? I want to ask our politicians and officials, where are all the animal laws here? When the mother of the boy apologized, she said, "My son did not. The someone from the street must have done it." کیسی ماں تھی، اپنے بیٹے کو اس کی غلیظ حرکت پر سزا دینے کی بجائے بات چھپا کر بڑھاوے دے رہی تھی۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہی ہے۔ 80% قصور ماں باپ کا ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کی غلطیوں پر پردہ ڈال کر انہیں اس بات کا یقین دلا دیتے ہیں وہ ہر عالم انہیں سپورٹ کریں گے، لہٰذا وہ گناہ کرنے سے خوفزدہ ہونے کی بجائے اگلی بار بھی ڈٹائی سے کرتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے ان کے پیچھے بچانے والے لوگ موجود ہیں۔
Today is this case of the poor kitten. Later that boy become fearless rapist. उंगलियां की पैड पर चलते खुद बहुत कमेंट कर गई थी। आर्टिकल पढ़ते इसके आंसू इसकी गाल भिगोते जा रहे थे। क्या था ये माशरा जहाँ जानवर भी सेफ नहीं है। वो तो इस सब का भी शिकार हुई थी। इस लम्हे इस शख्स की कमी इतनी शिद्दत से महसूस हुई थी जिसे पिछले 1 माह से इसने नहीं देखा था। वो कहाँ है? वो इस वक्त से इसे काफ़ी मिस कर चुकी थी। जो इसे छोड़ते शायद चला गया था। वो लाख दिल को समझाती पर इसके लफ्ज़ गूंज रहे थे। जिनको अपना लिया जाता है इन्हें फिर छोड़ा नहीं जाता, फिर हालात के तकाज़े जो भी हों। आखिरी रात के बाद वो इसके सामने नहीं आता और अगले दिन अपने बाप की ज़बरदस्ती करने पर अपने घर थी। इसका घर तो लॉक था। इसकी ज़िंदगी के एक भयानक चैप्टर के ख़त्म होने के साथ इसे लगा था कि वो इसका चैप्टर भी क्लोज़ कर गया था। हर आहट इसका पता देती है वो नहीं होता था। अभी इन्हें सब में थी। वो हर रोज़ की तरह आज भी एक टेक्स्ट मसूल हुआ था। रिलेशनशिप इज़ नॉट अबाउट हग किस एंड रोमांस, इट इज़ ऑल अबाउट ट्रस्ट एंड नेवर गिविंग अप ईच अदर। स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर, मीट यू सून, रिगार्ड, गुड नाइट। लायर हो तुम, वो फ़ोन फेंकते चिल्लाई थी। बदगुमानी की इंतहा एक बार फिर से ज़िंदगी में अरूज पर थी। तुम ये सब चाहते थे इस रिलेशनशिप में और जब मैं तुम्हें ना दे सकी, यू लीव मी अलोन। झूठे इंसान। वो खुद ब खुद गिरते आंसुओं पर खुद को सरजंश करते बाज कर रही थी। सुर्ख चेहरा, बिखरे पोनी की जद से निकले बाल। वही शख्स की इस हरकत पर सुनती जिसका बाप नहीं जानता था वो कहाँ गया था। कसमसाते मंदी आंखें खोली थी। घड़ी पर नज़र डाली 2 बज रहे थे। 11 बजे की सोई वो 2 बजे उठी थी। मैं इतना ज़्यादा सोई सही हान कहते मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितना सोती हूँ। वो इसके सोचते मुस्कुराई थी। दुपट्टा लेते वो बिस्तर से निकलती, एक पैर अभी ज़मीन पर रखती। सर बुरी तरह चकराया था। बेड पीछे होने की वजह से वो गिरने से बचते सर थाम गई थी। इतनी नींद के बाद भी मुझ पर बेहोशी के गलबे हैं। वो आंखें वाह करते मसलते खुद को नॉर्मल करते वाशरूम की जानिब बढ़ी थी। दानी कहाँ हो तुम? अजहान ने रूम में आते पुकारा था। वो रूम देखने के बाद वाशरूम का बंद दरवाज़ा देखते समझ गया वो वहाँ थी। चंद लम्हों बाद वो वहाँ से निकली थी। शाल लिए भीगे बाल कंधों पर गीली लटों की सूरत में थे। वो खामोशी से इसे तके गया था। इसका सुर्ख स्याह इम्तजाज की कमीज़ में निखरा सरापा हाथ में पकड़े शॉपिंग बैग को वो पीछे कर गया था। वो अंदाज़ा नहीं कर पाई थी जहान रूम में है। सेल पर बजती रिंग से वो इस जानिब मतवज्जा हो गई थी। मैं सेंड कर दूंगी ना। टाइमिंग फ़िलहाल हरगिज़ मूड नहीं, अभी सही टाइम नहीं। शीशे में हैरान अक्स से साकत कर गया था। किससे बात कर रही थी? कौन सी टाइमिंग? वो नॉर्मल मगर तीखे लहजे में इस्तफसार कर रहा था। किसी का नहीं, मामा का था। मुझसे मिलने को घर बुला रही थी। वो बात संभालते बोली, तुम कब आए? वो ड्रेसर पर फ़ोन रखते लहजा दुरुस्त कर गई थी, जब तुम काफ़ी बिजी थी। वो कदम इसकी जानिब बढ़ा गया था। वो ड्रेसर के साथ लग गई थी। कुछ छुपा रही हो मुझसे? इसकी गीली लट खींचते वो इसके हवास मुअत्तल कर गया था। नहीं तो इसकी नज़दीकी से ज़्यादा इसकी ख़तरों की अजीब तैश और इस्तफ़हामिया लहजे से खौफ आया था। हैप्पी एनिवर्सरी दनैन। पिछले साल आज के दिन हम मिले थे। इसको खुद से लगाए पूरे इसरार सा लहजा था। दनैन के आवाज़ पूरी तरह साथ छोड़ गए थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो साकत ही थी जब वो वार्डरोब खोले। एक शॉपिंग बैग इस तक लाया था। ये मेरी डील का पहला प्रॉफिट था जो बाबा ने आज मुझे दिया। इसका हाथ थामते वो सुर्ख बॉक्स खोलते दिखा गया था। और पहला गिफ्ट मामा का और तुम्हारा। ये मामा के लिए लिया है, अच्छा है ना? दूसरा बॉक्स खोला था जिसमें थोड़े डिसेंट से चेंज डिज़ाइन में थे। वो अपना देख रही थी जिसमें सफ़ेद नगों के इम्तजाज के नफीस ईयर रिंग्स थे। अच्छे लगे? वो इसे देखते मुस्कुराते बोला था। वो चुप थी जब अचानक आंसू पलकों की बाढ़ से आज़ाद हो गया था। दानी क्या हुआ यार? अच्छे नहीं लगे तुम्हें? अजहान इसकी भीगी पलकें देख बुखलाई गया था। अच्छे हैं, वो नमी लिए बोली थी। फिर वो बॉक्स ड्रेसर पर रखते इसका चेहरा थाम गया था। वो बस इसे देखते रह गई थी। तुम इजहार के मामले में बहुत कंजूस हो अजहान। आई नीड यू
10 ٹائم، لیکن تم نے ایک بار بھی اپنا احساس دلایا مجھے؟ وہ احساس سے آری لہجے میں بولی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کی کمر سہلا گیا تھا۔ دنین فی الحال اپنے جذبات نہ سمجھتے بے تاثر ہی رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی جائزہ لے رہی تھی جب میسج کی ٹیون ہوئی تھی۔ ایک نقش تمہارا ہے کہ وہ دل میں جمع ہے، ایک تم ہو کہ بلوں میں ٹھہرنا نہیں آتا۔ وہ سنبھلتی کہ دوبارہ سے ٹیون ہوئی۔ نیڈ یور وارم ویلکم نو۔ اس کے لب نفی میں ہلے تھے۔ گہرے رویل بلو ڈریس میں وہ بالوں کو کیچر میں جکڑے بالکل سادہ سی تھی۔ نقش ہر آرائش سے اس لمحے پاک تھا، سوائے کانوں میں ایک نگ والے ٹاپس کے جو ہمیشہ اس کے کانوں میں تھے۔ میں اس کے لیے تیار ہو رہی ہوں۔ وہ اپنے سادہ سے حلیے کو دیکھتے سوچ سکی تھی۔ وہ اپنے بیڈ روم میں کھڑی تھی، گلاس وال سے شیشے میں نظر آتی شام سرکتے اب گہری رات میں بدل گئی تھی۔ نور، زبیر کی آواز سے وہ چونک گئی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ باپ کی تعریف پر وہ سادہ ہونے کے باوجود جھپ سی گئی تھی۔ حالہ زندگی میں تمہیں بہت خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماضی کو بھول کر موجودہ لمحات پر غور کر لو تھوڑی۔ جو گزر گیا اسے بھول جاؤ۔ وہ اسے سینے سے لگاتے سمجھاتے بولے تھے۔ وہ انہیں بتا نہیں سکی تھی، کچھ چیزیں نہیں بھولی جاتی، وہ دھندلانے کے بعد بھی ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ وہ تمہیں لینے آئے گا؟ خاموش ماحول میں ساکت دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ اس کا سامنا کرنے کو اس کا تیز دھڑکتا دل لرز اٹھا، پلکیں اٹھے جھک گئی تھی۔ وہ اپنے بارے میں سارے قائم شدہ مفروضے غلط ثابت کرنے میں ماہر تھا۔ وہ روم سے نکلتے نیچے آئی تو دوپہر میں ہمدان نیازی کو لاؤنج میں دیکھ وہ حیران تھی۔ نور بیٹے کیسی ہو؟ وہ اس کو دیکھتے استفسار کر رہی تھی۔ ٹھیک ہوں میں انکل، دل سے ان کے آنے پر۔ نور، بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ زبیر نے حامی بھری، وہ ان کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ غازیان کے بارے میں وہ بند ہوتے دل سے ایک ماہ بعد اس کا ذکر سن رہی تھی۔ وہ محکمے کی حراست میں تھا پچھلے ماہ سے، میر سبطین نے کیس کر دیا تھا اس کے خلاف۔ وہ حیران سی سن رہی تھی۔ آپ نے مجھ سے کیوں چھپایا بابا؟ آپ بھی؟ وہ زبیر کی جانب دیکھنے لگی جو نظریں چرا رہے تھے۔ اس نے منع کیا تھا نور، وہ دھڑکتے دل سے سنتی رہ گئی تھی۔ اب کہاں ہے وہ؟ انشاءاللہ جلد ہی وہ سامنے ہوگا۔ اس کی جاب؟ وہ دھڑکتے دل سے پوچھ بیٹھی تھی۔ میر سبطین کا لگایا، اگر کوئی الزام ثابت نہ ہوا تو مل جائے گی واپس انشاءاللہ۔ آج کی فائنل ہیئرنگ ہمارے حق میں ہوگی۔ آج فائنل ہیئرنگ تھی اس کی، اور اس ہیئرنگ سے پہلے وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی محکمے کی جانب سے ملی گاڑی گھر سب محکمے نے ضبط کر لی تھی۔ تمام گواہ اور ثبوتوں کو مد نظر رکھتے میڈیکل رپورٹس کی بنا پر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میر دانیال سبطین نشے میں دھت تھے، اور اسی حالت میں وہ ریسنگ ٹریک پر تیز رفتاری کی بریکس کو ہینڈل نہیں کر پائے، جس کے نتیجے میں اپنے 3 دوستوں اور ان کے ساتھ موجود کانسٹیبل سمیت حادثے کا شکار ہو گئے۔ عدالت اسسٹنٹ کمشنر غازیان نیازی کو بری الزام کرتی ہے اور جلد ہی محکمے کی جانب سے جاری ڈسمس لیٹر ایشو کی کارروائی کلیئر ہوتے اس کے حق میں اچھا فیصلہ ہوگا۔ دی کورٹ از اوور۔ ایسی کارروائیاں تو سالوں چلتی ہیں، پر چلانے والا شخص شاید اپنے بیٹے کو کھونے کے بعد ہار گیا تھا۔ میر سبطین کے لفظ وہاں بیٹھے اس کے ذہن میں گونجے تھے۔ تمہیں کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا کیس کا، تک جاؤ گے، میرا بیٹا باہر چلا جائے گا۔ سالوں تم یہاں اپنی بیوی کو لیے پیشگیاں بھگتتے رہنا۔ تنزیہ اس کی پارٹی کی جانب دیکھا تھا۔ زندگی میں دوسرا کیس تھا جو وہ ہارا تھا، ایک پہلا اور دوسرا یہ والا جسے جیتنا اسے اپنا مقصد لگتا تھا۔ پچھلے دنوں سے کتنی محنت کی تھی۔ تھک جاؤ گے، کچھ ثابت نہیں کر پاؤ گے۔ ایڈوکیٹ صاحب، میں ہارتا نہیں ہوں، صرف دیکھنا الزام تم پر ثابت ہوں گے اور تم اس جاب کے واقعی ہی قابل نہیں ہو، یہ ثابت کروں گا میں۔ ایہان کو سارے ثبوت ملیا میٹ لگے تھے جب اس شخص کو آخری گواہ جسٹس زبیر کا گارڈ اس کے بیٹے کے خلاف گواہی لے گیا تھا۔ اس نے خود گاڑی اس کے ہاتھ تبدیل کروائی تھی اور جسٹس زبیر کی بیٹی کی کڈنیپنگ میں اس کا ہاتھ تھا، تو اس رات تھا ہی نہیں وہاں، وہ سارے ثبوت فراہم کر گیا تھا۔ ریسنگ ٹریک پر ڈرنک اور فاسٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا، جبکہ کانسٹیبل ان کو روکنے میں جان گنوا بیٹھا تھا۔ مقصد الزام تھا کہ وہ میر سبطین پر
گولی چلانے کا بدلہ لے گیا تھا۔ کورٹ روم سے نکلتے اس سے سامنا ہوا۔ کنگریچولیشنز نہیں کہو گے؟ وہ الو ہی چمک لیے سیاہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ اڑیستے بولا تھا۔ احان نے مقابل پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ایک نظر دیکھا۔ پراسرار سے تاثر تھے اس شخص کے، وہ لب بھیج گیا تھا۔ ایکسکیوز، وہ پرے ہوتے اس کی جانب آیا جو قدرے بڑی شیف میں تھا۔ نقش تو اس شخص کی تعریف کے قابل تھے، پر فی الحال وہ اپنے قدرے بڑی شیف اور بالوں میں ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تم نے ہی کیا تھا، زیادہ اچھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔